ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں قیامت کے دن کافروں کا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے اہل جنت کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اہل جنت کے 4 احوال بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن جنت والے دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور طرح طرح کی نعمتیں، قسم قسم کے سرور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت، جنتی نہروں کے کنارے، جنتی درختوں کی دل نواز فضائیں، طرب انگیز نغمات، جنت کی حسین و جمیل حوروں کا قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنا، یہ ان کے شغل ہوں گے۔ نمبر 2، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے۔ ان بیویوں میں دنیا کی مومنہ منکوحہ بیویاں بھی داخل ہیں اور حوریں بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حوریں لونڈیوں کی حیثیت سے نہ ہوں گی بلکہ بیوی کی حیثیت سے ہوں گی۔ نمبر 3، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کا پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ یاد رہے کہ جنت میں چونکہ نفس امارہ فنا کر دیا جائے گا، اس لیے کوئی جنتی بری چیز کی خواہش نہ کرے گا۔ نمبر 4، ان پر مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر سلام فرمائے گا، خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر، اور یہ خدا کے سلام والی نعمت و فضیلت سب سے عظیم و محبوب مراد ہے۔ فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے، تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام ہو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ترجمہ کنز العرفان، اور کہا جائے گا اے مجرمو آج الگ الگ ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں اہل جنت کا اخروی حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے اہل جہنم کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اے مجرمو آج جدا ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ ہٹ جاؤ اور مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کفار کو یہ حکم ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا، جیسے یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، ستارہ پرستوں اور ہندوؤں کو جو کہ الگ الگ فرقے ہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے گا۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی یوں ندا کرے گا، اے کافروں تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اے منافقوں تم مخلص لوگوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اے فاسقوں تم نیک لوگوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اے گناہگاروں تم اطاعت گزاروں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس قول کے مطابق مسلمانوں کے لیے بھی اس آیت میں بڑی عبرت ہے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی بہت حاجت ہے کہ کہیں ان میں سے بھی کسی فرد کو مجرموں کے گروہ میں داخل نہ کر دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔